اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید والفرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سزا وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کے ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے وہ نقصان میں ہوگا۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پر نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو ان 4 فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کے سبب نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر وزارت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی تو حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور جو تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ مکہ کے بدنام کافر ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور یہ التجا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 گھنٹہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔